عمران خان کی حکومت کی طرف سے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو نرم سے نرم الفاظ میں بھی نامعقول فیصلہ قرار دیا جانا چاہیے۔ تحریک لبیک کی طرف سے جو کچھ پورے ملک میں کیا گیا اس کی قطعی طور پہ حمایت نہیں کی جا سکتی، بالکل غلط کیا گیا۔ اداروں کے خلاف یہ لوگ آ گئے۔ یہ وہ پرامن جماعت ہے جس کے بارے میں اس کے پہلے بانی خادم حسین رضوی مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں، بہت زیادہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہمارا احتجاج، ہمارے مظاہرے، ہمارے سارے پروگرام بالکل پرامن ہوتے ہیں، ہم ایک گملہ بھی توڑنے کے روادار نہیں ہوتے۔ اور واقعی وہ جو مظاہرے کرتے رہے وہ پرامن تھے، لیکن اب جب 20 اپریل کو تحریک لبیک کی طرف سے مرحوم کے جان نشین ان کے بیٹے اسد رضوی کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا، احتجاج کا اعلان اس لیے کرنے کی نوبت آ گئی کہ شیخ رشید نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 20 فروری تک فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں گے۔ اس سے قبل نومبر میں شیخ رشید کے پیش رو وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بھی یہی کہا تھا تحریک لبیک کی قیادت کو کہ 2-3 مہینے میں فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا، لیکن اس فیصلے کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر جس پر پرانے وزیر داخلہ اور نئے وزیر داخلہ کے دستخط ہیں، معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ تو تحریک لبیک کی طرف سے 20 اپریل کو مظاہروں کا اور پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس میں تحریک لبیک کی طرف سے اگر وہ کوئی ایسا کرنے جا رہے تھے تو اس کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت کی طرف سے معاہدے کیوں کیے گئے؟ اگر معاہدے کیے گئے تو ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا۔ اول تو ایسا معاہدہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے حکومت کو علم ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالیں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یورپی یونین ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں مراحل پر پہلے اعجاز شاہ نے اور پھر شیخ رشید نے صرف محض وقت گزاری کے لیے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور پھر اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ تو تحریک لبیک کی طرف سے یہی ہونا تھا جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن حکومت نے قبل از وقت ایک ہفتہ قبل 20 اپریل سے ایک ہفتہ پہلے ہی سعد رضوی کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد حالات بگڑتے چلے گئے۔ تحریک لبیک کی طرف سے پورے پاکستان کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ اس پرامن مظاہروں میں احتجاج میں تشدد بھی آ گیا، جس سے کچھ 2 پولیس والے شہید ہو گئے اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس کی طرف سے کی گئی کارروائیوں میں تحریک لبیک کی بھی کچھ کارکن زخمی ہوئے۔ دونوں طرف سے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان انسانوں کا ہوا، پاکستان کا ہوا، کسی دشمن کا نہیں ہوا۔ اس موقع پر حکومت کی طرف سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت تھی، جس سے حکومت بالکل ماورا نظر آئی، جس سے حالات اتنے بگڑے کہ حکومت کو اس وجہ سے تحریک لبیک پر پابندی لگانا پڑی کہ اس کے لوگوں نے تشدد کیا ہے، پرتشدد احتجاج کیا ہے اور مظاہرے کیے ہیں۔ قصوروار دونوں فریق ہیں، حکومت بھی اور تحریک لبیک بھی، لیکن یہ معاملات اگر اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی تو مزید بگڑ جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کے آگے یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نوزائیدہ جماعت ہے اور آزمودہ بھی ہے کہ اسی حکومت نے اس جماعت کو پہلے بہت زیادہ پذیرائی دی۔ ان کے لوگ جب نواز شریف کے دور میں دھرنا دینے کے لیے آئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، ان کو واپسی کے لیے کرایہ دیا گیا، لیکن پھر ایک موقع آیا کہ اسی حکومت کے خلاف یہی لوگ دھرنے کے لیے نکلے، احتجاج کے لیے نکلے، تو اس حکومت نے ان کو زبردستی قابو کیا، زبردستی کنٹرول کیا اور ان کی ایک نہ چلنے دی۔ شاید یہی صورتحال آج بھی حکومت کے سامنے ہو، یہی حکومت میں ذہن میں ہو کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ان کو کنٹرول کر لیا تھا، اب بھی کنٹرول کر لیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، ان پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ حکومت بلا شبہ ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، کر بھی لے گی، لیکن معاملات سدھریں گے نہیں، معاملات بگڑیں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ
پاکستان کی بات کی ہے اور اس حکومت کی بھی اس نے اس حکومت کی بھی مدد کی اور اس پارٹی کی بھی مدد کی جو آج کل حکومت میں ہے۔ تحریک لبیک پر پابندی لگنے سے معاملات بگڑیں گے۔ حکومت کو پابندی لگانے سے قبل کئی بار 100 بار 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں انصاف کی۔ پاکستان میں انصاف بکتا ہے، پاکستان میں عدالتیں بکتی ہیں، پاکستان میں جج بکتے ہیں۔ خریدار شریف خاندان جیسا ہونا چاہیے، شہباز شریف جیسا ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کی آج عدالت نے ضمانت منظور کر لی۔ بالکل جو وکلا ہیں، جو عام قانون دان ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر یہ ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے ججوں کو خریدا ہے، شہباز شریف نے عدالتوں کو خریدا ہے، شہباز شریف نے انصاف کو خریدا ہے۔ شہباز شریف کے وکیلوں کی طرف سے کہا گیا کہ شہباز شریف علیل ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، حالانکہ 70 سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی۔ پھر بھی عدالت میں یہی موقف اختیار کیا گیا کہ وہ بزرگ ہیں، کینسر زدہ ہیں، ان کی ضمانت دی جائے۔ گویا میرٹ کے اوپر ضمانت نہیں ہو رہی تھی، تو ایسی چیزیں سامنے لا کے ان کو ضمانت کے لیے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لگتا ہے کہ عدالت اور یہ 2 جج پہلے ہی قائل ہو چکے تھے، انہوں نے شہباز شریف کو ضمانت دے دی۔ پاکستان میں کیسے انصاف بکتا ہے، اس کی صرف یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، اس کی بے شمار مثالیں۔ یہ جو آئی کہ مفتی کفایت اللہ، انہوں نے فوج کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سسٹم کو درست کرنا ہے تو 20 جرنیلوں کو پھانسی لگا دی جائے۔ اس پر اصل غصہ تو یہی تھا۔ ریاستی اداروں نے پھر ان کے پیچھے پولیس کو لگا دیا اور کئی بہانوں سے اور کئی دیگر مقدمات ان کے اوپر درج کر لیے گئے۔ مفتی کفایت اللہ جو بڑی جرأت سے، بڑی بہادری سے پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہے تھے، وہ زیر زمین چلے گئے، چھپ گئے، لیکن کل مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کے اوپر کیسے چلیں گے؟ مولوی کفایت اللہ کو تو جرنیلوں کے حوالے سے بات کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ فوج ہو، لیکن دوسری طرف میاں لطیف ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا، پاکستان کے خلاف انہوں نے انتہائی نامناسب باتیں کی، لیکن جاوید لطیف ضمانت پر رہا ہیں، ضمانت ان کی ہوتی رہتی ہے، عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں کو چکر دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر رہا۔ فوج کے خلاف بات ہو تو مفتی کفایت اللہ اندر ہو جاتا ہے، پاکستان کے خلاف بات ہو، پاکستان کی جڑیں کھودی جائیں تو جاوید لطیف کو ریلیف پہ ریلیف دیا جاتا ہے، ضمانت پہ ضمانت دی جاتی ہے۔ اور یہ صورتحال صرف جاوید لطیف پر ہی محمول نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ علی وزیر اور پشتون تحفظ موومنٹ کے دوسرے لیڈر کس طریقے سے پاکستان کے خلاف زہر اگل، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، ریاست کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اور پھر محمود اچکزئی کی بھی پاکستان کے خلاف زبان چلتی رہتی ہے، ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ آخر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والی زبانوں کو کب اور کون تالو سے کھینچ کے باہر پھینکے گا؟ پاکستان میں انصاف بکتا ہے، اس کی ایک اور مثال ہے۔ اسلام آباد میں سول عدالت سردار عمر حسن کی عدالت میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب ایک خاتون نے جج کے اوپر عدالت میں بیٹھے ہوئے اپنا پرس پھینک دیا، کاغذ اچھالے اور ان کو دھمکیاں بھی دیں۔ عدالت کے ریڈر جن کی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے، راجہ کامران، وہ کہتے ہیں کہ خاتون ان کے پاس آئی عدالت میں، اس نے پوچھا وقاص نام کے ملزم کا کیا بنا؟ میں نے ریکارڈ دیکھ کے ان کو بتایا کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے۔ خاتون نے کہا کہ یہ بندہ جعلی چیک میں ملوث تھا، اس کی کیسے ضمانت ہو سکتی ہے؟ اب وہ خاتون نہ جانے کتنی دکھی تھی، کتنے وہ شدت کا کرب محسوس کر رہی تھی کہ اس نے جج کے اوپر کاغذ پھینک دیے۔ تو ریڈر کی طرف سے فوری طور پہ پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے اس خاتون پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور اس خاتون کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب اگلی بات بھی سنیے۔
سوات میں انسداد دہشت گردی کے جج جو سفر کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک معصوم بچہ بھی تھا، جب یہ لوگ سوابی پہنچے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ میں جج سمیت ان کے خاندان کے دوسرے 3 لوگ بھی شہید ہو گئے۔ اس حوالے سے جج کے بیٹے لطیف آفریدی جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، ان کے خلاف ان کو نامزد کیا، ان کو ملزم نامزد کیا، ان کے بیٹے کو بھی ملزم نامزد کیا، دانش آفریدی کو اور دیگر 5 لوگوں پر نامزد کر کے پرچہ درج کروایا۔ پولیس نے پہلے تو پرچہ درج کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ، لیکن پرچہ درج کر لیا تو 5 لوگوں کو دانش آفریدی سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ لطیف آفریدی جو پاورفل ہیں پشاور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، جہاں لال خان خٹک جج ہیں۔ انہوں نے لطیف آفریدی کے اثر کو دیکھتے ہوئے، ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، ان قاضی فائز عیسیٰ شانہ بشانہ ہونے کے اثر، ان کی عبوری زمان، اور پھر یہی لطیف آفریدی اپنی بار ایسوسی ایشن کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے رہے۔ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا کہ لطیف آفریدی کسی قتل میں ملوث نہیں ہیں، ان کو جان بوجھ کر قتل میں ملوث کیا جا رہا ہے، اور لطیف آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت بھی دے دی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان میں کون مضبوط ہے اور انصاف کس طرح سے بکتا ہے۔